اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیت کریمہ ہیں سورہ بقرہ کی۔ اس کے ترجمے کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ تم اتر جاؤ سب کے سب، پھر اگر تمہارے پاس پہنچے میری طرف سے ہدایت، اور جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو نہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ گزشتہ پیر کو ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے، لیکن الفاظ کے ذریعے سے آپ کو ہمارے سامنے معافی مانگنی ہے۔ ایک دعا میں نے بتائی تھی تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، اور ایک دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی نقل فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے، اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہی دعا حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی جو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 8 سورہ اعراف میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگی۔ مفسرین نے یہاں پر ایک بات اور لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا تو ہو گئی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے وہ الفاظ سیکھے توبہ کے، جب اللہ نے بتائے پھر جا کر انہوں نے ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خود فوراً اپنے اعتبار سے اپنے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی کیوں نہیں مانگی؟ انتظار کیا، دل میں تڑپ رکھے ہوئے تھے کہ میرا اللہ مجھے کچھ بتا دے کہ میں ایسے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں، تو انہوں نے خود اپنے الفاظ سے کیوں نہیں مانگے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ آیا ہو کہ ایک تو میرے سے خطا ہو گئی ہے کہ میں نے جس دانے کو کھانے سے اللہ نے مجھے منع کیا تھا اس کو میں نے کھا لیا، ایک غلطی تو اور کر لی ہے، یہ غلطی کر لی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگوں اور اس میں کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نکل جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید میرے سے ناراض ہو جائے۔ ایک مصیبت پہلے سے ہے اور دوسری مصیبت یہ اور کھڑی ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ طلب رکھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر القاء فرما دیے، ڈال دیے، پھر جا کر حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین میں اترنے کا کہہ دیا، اور یہ جو اترنے کا جو ذکر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی 1 مرتبہ کیا اور یہ دوسری مرتبہ کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ جو اللہ نے ان کو یوں کہا کہ تم زمین میں اتر جاؤ، یہ بطور سزا کے تھا، اور دوسری مرتبہ جو زمین میں اترنے کا کہا ہے وہ بطور اعزاز و اکرام کے ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے شروع میں کر دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں ایک خلیفہ، ایک اپنا جانشین پیدا کرنے والا ہوں کہ جو میرے احکام کو اس زمین کے اوپر نافذ کریں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری مرتبہ یہ کہا کہ تم زمین میں جاؤ سب کے سب، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین میں جا کر میری خلافت کو سنبھالو گے اور میرے احکام کو تم دنیا کے اندر نافذ کرو گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے جب تم کو ہدایت پہنچے اور جو شخص بھی اسلام کی اتباع کرے گا، ایمان کی اتباع کرے گا، ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کو مانے گا، تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کسی قسم کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا ان کو کوئی رنج و غم نہیں ہوگا۔ خوف اور رنج ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے میں شاید بتا چکا ہوں، جنت کا جب ذکر آیا تھا، خوف کہتے ہیں آئندہ کوئی چیز آنے والی ہو۔ مثال کے طور پر ہم آج کی رات میں یہاں پر بیٹھے ہیں، آئندہ کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، ترسوں کیا ہونے والا ہے، مستقبل، ان فیوچر جو حالات آنے والے ہیں، اس کے بارے میں جو بندے کو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور غم کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کی گزری ہوئی زندگی میں ہوا ہو، جیسے کل، پرسوں، یعنی گزشتہ کل، تو گزشتہ کل کے اندر کوئی ایسی دل کو تکلیف پہنچانے والی کوئی چیز گزری ہو، اس کو غم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ان کو نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا ان کو کوئی غم ہوگا۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، وقت کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانیں گے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے، ختم نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جو مسلمان ہوگا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہیں کی تو وہ بندہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا، لیکن وہ وقتی طور پر ہوگا۔ جب وہ سزا سے پاک ہو جائے گا تو وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ لیکن جو کفر پر مرا ہوگا اس کے تو نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اسی لیے کفار کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا ذکر فرماتے ہیں؟ عذاب مہین، ذلیل کر دینے والا عذاب۔ لیکن مسلمان جب جہنم میں جائیں گے تو وہ بطور عذاب کے نہیں جائیں گے، بطور تزکیہ کے جائیں گے، پاک ہونے کے لیے جائیں گے۔ اس لیے کہ عذاب کے اندر تو ذلت ہوتی ہے، اور ذلت کفار کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان جب جہنم میں جائیں گے سزا بھگتنے کے لیے تو ان کو بطور عذاب نہیں کہا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ بطور تزکیہ کہا جائے گا، کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے وہاں پر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر بھیجے گا۔ اب مفسرین نے تنبیہ الغافلین کے اندر ایک بات موجود ہے، تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو سب سے پہلے جو گناہ ہوا ہے وہ ہوا ہے حسد کا گناہ، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی جو سب سے پہلے جو گناہ ہوا ہے وہ حسد کا گناہ ہوا ہے۔ ہم لوگ حسد کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ حسد کی بیماری انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ شیطان نے بھی حسد کیا۔ اب ذرا میں حسد کے متعلق دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے دو لڑکوں کا واقعہ پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسد کی بیماری، جلن کی بیماری، ارشا جسے ہم کہتے ہیں، یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو حسد کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے، چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو یا دین کی نعمت ہو۔ کسی کو اللہ نے مال دے دیا، کسی کو اللہ نے عزت دے دی، کسی کو اللہ نے شہرت دے دی، کسی کو اللہ نے دیندار بنا دیا، دیندار بننے کی وجہ سے اللہ نے اس کو عزت دے دی۔ اب مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو یہ نعمتیں دی ہیں، اب میں اپنے دل میں تمنا کرتا ہوں، مثال کے طور پر فار ایگزامپل میں تمنا کرتا ہوں کہ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو عطا فرمائی ہے، میرے مسلمان بھائی کو جو عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چھین لے اور یہ نعمت مجھے عطا فرما دے۔ اسے کہتے ہیں حسد۔ میں آگے بتاتا ہوں، حسد کے 3 درجات ہیں، 3 سٹیپ ہے حسد کے۔ اچھا، جس بندے کے اوپر ہمیں حسد ہو رہا ہے، اگر اس کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی ایک حسد کی نشانی ہے کہ میرے دل کے اندر کسی کا حسد ہے۔ یا اس بندے کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میرا دل اندر سے خوش ہوتا ہے کہ واہ مزہ آ گیا، میرے دشمن کو تکلیف اللہ نے پہنچائی، اسے کہتے ہیں حسد۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسد کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ، مثال کے طور پر ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مثال لے لیجئے کہ اللہ نے کسی کو بہترین کار عطا فرمائی ہے، 8-10 کروڑ کی اللہ نے کار عطا فرمائی ہے۔ اب میرے دل کے اندر ایک حسد پیدا ہو رہا ہے، اب میں یوں سوچ رہا ہوں کہ
اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کے پاس وہ گاڑی رہے اور ایسی ہی گاڑی اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرما دے. اور اگر یہ پاسبل نہ ہو، یہ ممکن نہ ہو، تو اس کے پاس سے وہ نعمت چھین جائے، وہ گاڑی اس کے پاس سے چھین جائے اور وہ نعمت اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرما دے. یہ حسد کا پہلا درجہ ہے. اس سے ڈینجر کون سا درجہ ہے؟ اس میں یاد رکھنا، اس میں پہلی تمنا کیا ہے؟ اس کے پاس وہ نعمت رہے اور اللہ تبارک و تعالی ایسی ہی نعمت مجھے عطا فرما دے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے اور اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرما دے. حسد کا دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ بندہ یوں سوچے کہ اس کے پاس سے چلی جائے، آپشن نہیں ہے یہاں پر کہ اس کے پاس رہے یا نہ رہے، اس کے پاس سے چلی جائے اور اللہ تبارک و تعالی یہ چیز مجھے دے دے. یہ دوسرا سٹیپ ہے. اور حسد کا سب سے خطرناک سٹیپ اور سب سے ذلیل ترین سٹیپ کیا ہے کہ جو چیز میرے مسلمان بھائی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے وہ چاہے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے میرے مسلمان بھائی کو عطا فرمائی ہے وہ میرے پاس آئے یا نہ آئے لیکن اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے. یہ حسد کا سب سے خطرناک سٹیپ ہے. اور حسد کی مثال علماء نے بیان کی ہے کہ حسد کی مثال آگ کی ہے. اب دیکھنا، آگ ہوتی ہے جو آگ، اس کے اندر آپ کاغذ ڈالیں گے، لکڑے ڈالیں گے تو پہلے کاغذ کو کھائے گی، لکڑے کو کھائے گی، ربر ہوتا تو ربر کو کھا لے گی. جب ساری چیزیں اندر کی ختم ہو جائے گی نا تو پھر کیا کرے گی؟ آگ اپنا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کو کھا جاتی ہے، یعنی آپس میں ہی وہ ایک دوسرے کو کھانا شروع کر لیتی ہیں اور وہ اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے اسی طریقے سے جلن کرنے والے کی مثال ہے کہ سب سے پہلے تو وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، دوسروں کو نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب اس سے وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اندر کڑ کڑ کر، اپنے آپ کو اندر اندر جلا جلا کر وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھنا جو حسد کرنے والا بندہ ہوگا نا تو وہ اس کی باڈی بتا دیتی ہے کہ اپنی نہیں کہتے کبھی کبھی کہ یار یہ بندہ اندر سے جلا ہوا ہے، اس کو کسی کی خوشی دیکھی نہیں جاتی ہے. یہ میں اور آپ اکثر ایک لفظ بولا کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس طریقے سے کرتا ہے. تو حسد اس طریقے سے بندے کو اندر سے ختم کر دیتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ کسی بندے کو حسد، کسی بندے کے اوپر حسد کرنا یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر اعتراض ہے، آبجیکشن ہے. کیوں؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو نعمت عطا فرماتے ہیں نا تو اللہ کی حکمت میں ہوتا ہے کہ مجھے کون سے بندے کو کون سی نعمت کتنی عطا کرنی ہے، کب تک عطا کرنی ہے، کتنے ٹائم کے بعد عطا کرنی ہے اور اس کو کتنی مقدار میں عطا کرنی ہے. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں موجود ہے، اللہ کے علم میں موجود ہے. اب مثال کے طور پر میں حسد کرتا ہوں کسی کے مال کے اوپر، میں حسد کرتا ہوں کسی کی عزت کے اوپر. حسد مال میں بھی ہوتا ہے، حسد عزت میں بھی ہوتا ہے. اللہ نے کسی بندے کو عزت دے دی ہے، اب میں یوں تمنا کروں، میں یوں دل میں سوچوں کہ یار اس بندے کو عزت اللہ نے کیوں دی ہے، اس بندے کے لوگ عزت کیوں کرتے ہیں، اس بندے سے محبت لوگ کیوں کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ میں اس کے اوپر جلن کر رہا ہوں. اور صرف حسد نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہوں. پردے کے پیچھے یوں کہے تو غلط نہیں ہوگا، گویا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تو نے اس بندے کو یہ نعمت کیوں دی، اس بندے کو یہ نعمت تو نے کیوں دی. اسی طریقے سے حسد علم میں بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی بندے کو اللہ نے علم بہت دیا ہے، اب میں دل میں یوں سوچوں اس بندے کو اللہ نے علم کیوں دیا ہے، مجھے اللہ نے علم کیوں نہیں دیا ہے، اس بندے کو اللہ نے عزت کیوں دی ہے، مجھے اللہ نے کیوں نہیں دی ہے، اس بندے کو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت کیوں دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی ہے، اس بندے کو اللہ نے مال اتنا کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بیوی عطا کی ہے، مجھے کیوں نہیں دی ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرستی دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی ہے. ان تمام چیزوں کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے. تو یہ حسد ہے. اور حسد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو ختم کر دیتی ہے. آپ لکڑی ڈال دو سوکھی اور آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا کہ وہ آگ بالکل اس کو ختم کر دے گی. اسی طریقے سے جو حسد کی بیماری ہوتی ہے نا وہ انسان کی نیکیوں کو اندر سے اس طریقے سے ختم کر دیتی ہے. اب حسد کا علاج کیا ہے اور حسد پیدا کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ دو چیزیں اس سلسلے میں بنیادی طور پر آپ یاد رکھیں. نمبر ایک،
جس بندے کے دل میں دنیا کی ناجائز محبت جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کا شوق جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر بندے کے دل میں حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، کسی کے بارے میں دل میں بغض، عداوت، کینہ اور دشمنی رکھنا، اس وجہ سے بندے کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو پاک رکھنے کا، اگر ہم عبادتیں کم کریں گے نا لیکن دل امت کے بارے میں صاف ہے، رشتہ داروں کے بارے میں صاف ہے، پڑوسیوں کے بارے میں صاف ہے، لوگوں کے بارے میں صاف ہے، مسلمان بھائیوں کے بارے میں صاف ہے، تو اس بندے کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اس دروازے سے اس وقت جو صحابی تشریف لائیں گے وہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام تو طلب رکھتے تھے نا، اتنا بڑا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی نے دے دی، تو وہ کون آ رہا ہے؟ تو ایک صحابی آئے، ان کے ایک ہاتھ میں جوتے تھے اور ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا، گویا کہ انہوں نے ابھی وضو کیا تھا اور ان کے جسم سے پانی کے جو قطرات تھے وہ ٹپک رہے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی، اس کے بعد جس صحابی کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی تھی میں ان کے پیچھے ہو لیا، میں ان کا نام بتاتا ہوں، آپ پہچان لیں گے کہ وہ کون صحابی تھے۔ میں ان کے پیچھے ہو گیا، میں نے ان سے گھر پہ جا کر کہا کہ مجھے 3 دن کے لیے آپ کی مہمانی کرنی ہے، آپ کا مہمان مجھے بننا ہے۔ میں کہ کوئی بات نہیں، مہمان بن جاؤ میرے۔ وہ مہمان بن گئے۔ وہ صحابی فرماتے کہ میں 3 دن مسلسل ان کے ساتھ رہا، صبح میں بھی ان کے ساتھ رہتا تھا، رات میں بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ رات کو جب سب سوتے تھے تو وہ بھی سو جاتے تھے، نہ تہجد پڑھتے تھے نہ کچھ بھی کرتے تھے۔ ہاں، جب فرض نمازیں ہوتی تو وہ فرض نمازیں سنت اور نوافل کے ساتھ اس طریقے سے پڑھ لیتے تھے، لیکن کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ 3 دن جب گزر گئے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں نے ویسے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ میرے باپ سے جھگڑا ہوا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے کہانی سنائی کہ میرے باپ کا میرے ساتھ جھگڑا ہو گیا اس لیے میں گھر سے بھاگ کر آ گیا ہوں، لیکن میرا کوئی جھگڑا ہوا نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے بارے میں ایسی بات ارشاد فرمائی کہ آپ مسجد سے آ رہے تھے اور اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یوں کہا تھا کہ ابھی جو آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی تو پھر میرے دل میں یہ آیا کہ میں آپ کے اعمال دیکھوں کہ آپ دن رات میں ایسے کون سے اعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں اتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اعمال تو وہی ہے جو آپ نے میرے ساتھ رہ کر دیکھے، 3 دن سے آپ میرے ساتھ تھے، میری راتیں بھی دیکھ لی، میرا دن بھی دیکھ لیا، میں کیا کرتا ہوں، اور میں کہ یہی میرے اعمال ہیں۔ وہ صحابی فرماتے کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی بات کے اوپر یقین ہو گیا۔ جب وہ صحابی جانے لگے تو دوبارہ انہوں نے اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ دیکھو میرے اعمال تو وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، لیکن ایک چیز ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہو۔ پھر انہوں نے فرمایا میرا معمول یہ ہے کہ جب روزانہ میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل کے اندر کسی مسلمان کی کوئی کھوٹ نہیں ہوتی ہے، کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں ہوتا ہے، کسی مسلمان کے بارے میں دشمنی نہیں ہوتی ہے۔ وہ صحابی فرمانے لگے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دے دیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی وہ کون ہے؟ وہ 10 مبشرہ میں سے ایک صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ صحابی تھے، اور یاد رکھنا میرے دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے، جب صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کرتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ اندازہ لگائے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ چوتھی بات، اب حسد کی بیماری ہوتی ہے دل میں، حسد کی بیماری کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے ختم کریں گے؟ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سوچیں کہ میرے اللہ نے جو نعمتیں لوگوں کو عطا فرمائی ہیں، یا اس بندے کو جس بندے کے اوپر مجھے حسد ہو رہا ہے، اس بندے کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ اپنی کسی حکمت کے تحت عطا فرمائی ہے۔ اور میرے دوستو آپ غور کرنا، ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا ہوتا ہے نا تو ہم اس کے اوپر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو مال کیوں دیا، اللہ نے اس کی اتنی پراپرٹی کیوں دے دی، اللہ نے اس کو اتنے پیسے کیوں دے دیے۔ حالانکہ ہم خود بھی تو غور کریں نا،
اللہ तबारक व तआला ने उस बंदे को पैसे दिए होते हैं, इसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तंदुरुस्ती दी होती है, और तंदुरुस्ती भी कोई मामूली नेमत नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है। हो सकता है कि जो बंदा मालदार है उसके घर के अंदर कोई बीमार हो, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे घर के अंदर कोई बीमारी ना रखी हो, फिर हम हसद क्यों करें? देखो अल्लाह तबारक व तआला बाज मरतबा दुनिया के बड़े बड़े जो बिलियनर्स होते हैं, बड़े बड़े मिलियनर्स जो होते हैं, जो करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं, करोड़ रुपए जो कमाते हैं, अब इनको जाकर कभी पूछना कि रात को नींद आती है, तो वो क्या कहेंगे कि नींद की गोलियां खानी पड़ती है। मुझे भी वाकई याद आ रहा था, हजरत मौलाना सज्जा साहब नोमानी और रतन टाटा की जब मुलाकात हुई थी, तो रतन टाटा ने हजरत मौलाना सज्जा साहब नोमानी को क्या कहा था, आप कभी यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना, ये अभी बयान नहीं करता हूं ये वाकया। तो ये चीज होती है, इनको सुकून की जिंदगी नहीं मिलती है। और मैं और आप देखें, हम रात को जब खाना खाकर ईशा के बाद सोते हैं तो दुआ पहले पढ़ते हैं या नींद पहले आते हैं, हमें पता नहीं होता है। हमें अगर कोई बंदा सुबह में पूछे ना कि आपने दुआ पहले पढ़ी थी कि नींद पहले आई थी, तो हमें पता नहीं होता है कि मैंने दुआ पहले पढ़ी थी या नींद मुझे पहले आई थी। अल्लाह इतनी सुकून की जिंदगी देता है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हम कभी कभी क्या करते हैं, किसी बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत बीवी दी होती है ना, तो हम हसद करते हैं कि अल्लाह ने उसको इतनी खूबसूरत बीवी क्यों दी है, उसकी बेहतरीन जिंदगी अल्लाह ने सेट क्यों कर दी है। हम ये भी तो सोचे ना कि अल्लाह ने उसको खूबसूरत बीवी दी है, लेकिन वो आवारा है, अल्लाह ने मुझे खूबसूरत कम बीवी दी है, मेरी बीवी थोड़ी काली कलोटी है लेकिन नमाज की पाबंद है और वो पाक दामन है, मैं हसद क्यों करूं। ये चीजें भी तो हम सोचे ना। देखो नेक बीवी का मिल जाना, आप में से बहुत सारे हजरत ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बीवी अता फरमाई होगी कि जो इनके गम और खुशियों के अंदर एक साथ शरीक होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया सारी की सारी चीजें ऐसी है कि जो फायदा उठाने की चीजें हैं, और बेहतरीन फायदा उठाने की चीज दुनिया के अंदर अगर कोई है तो वो नेक बीवी है। इंसान को अगर नेक बीवी मिल जाए तो काम बन गया इंसान का। और नौजवानों याद रखना, आज हमारे नौजवानों को है ना, कभी कभार वो बेचारे दीनदार बीवी ढूंढने के चक्कर में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि इनको पता नहीं होता कि दीनदार बीवी कहते किसे हैं। वो क्या समझते हैं दीनदार बीवी को, तहज्जुद की पाबंद हो, इशराक की पाबंद हो, चास्त की पाबंद हो, अवाबिन की पाबंद हो, कुरान करीम की रोजाना तिलावत करती हो, जिक्र करती हो, अल्लाह अल्लाह करती हो, पर्दे की पाबंद, उसको कहते हैं कि दीनदार बीवी। मेरे दोस्तों याद रखना, ये भी दीनदार बीवी है। अगर ऐसी मिल जाते तो नूरुन अला नूर। लेकिन अगर ऐसी भी बीवी मिल जाती है जो कम से कम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाली होती है, इसको गनीमत समझ लेना, क्योंकि आइंदा जो हालात आने वाले हैं इससे बदतर होंगे। इसलिए अल्लाह जो दे जैसे ही दे उसके ऊपर खुश रहने का। अल्लाह ने जो मुझे दी है मैं इसी के ऊपर खुश हूं, जब तक अल्लाह ने मेरी जिंदगी रखी है मैं इसी के साथ रहूंगा, और अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत अता फरमाएंगे, जन्नत में यही मेरी रफीक हयात होगी, मेरी हुरू की सरदार भी यही बनेगी। इस तरीके से चले तो ये चीज है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े पर आता हूं। अच्छा, हसद की बीमारी देखो, हसद की बीमारी जब बंदे में आती है ना, तो फिर बंदे को कई और गुनाह के अंदर मुब्तला कर देती है। मिसाल के तौर पर मुझे किसी बंदे के ऊपर हसद है, अब मैं अंदर से तो जल रहा हूं, अंदर से तो अंदर तो अपने आप को मार रहा हूं। अब जैसे ही उसका कोई ऐब मुझे नजर आया या मुझे पता चला कि उसका फला गुनाह हुआ है, तब मैं क्या करता हूं, उसके गुनाहों को तलाश करने में लग जाता हूं। तो हसद की बीमारी इंसान को दूसरे के गुनाह तलाश करने में लगा देती है। कितना बड़ा गुनाह है, आप अंदाजा लगाए। जिस बंदे के बारे में मिसाल के तौर पर मुझे हसद है, अब मैं इसकी गिबत भी करूंगा। अब मेरे सामने जिस बंदे से मैं जल रहा हूं, अब अगर ऐसे बंदे की कोई बंदा मेरे सामने आकर तारीफ करेगा तो मैं क्या कहूंगा कि यार ये बंदा तो ऐसा ही है, इसमें तो ये ऐब है, ये वो ऐब है, वो ऐब है, फला ऐब है, फला ऐब है, मैं इसकी गिबत करूंगा। हसद की बीमारी की वजह से बंदा कभी कभी तकब्बुर के अंदर भी मुब्तला हो जाता है। वो क्यों बड़ा बनेगा, असल तो मैं हूं, अल्लाह ने मुझे ये चीजें दी हैं, तो तकब्बुर आ गया। एक हसद की बीमारी इंसान को किन किन गुनाहों के अंदर मुब्तला कर देती है। और हसद की बीमारी को दूर करने का एक आसान इलाज क्या है, आसान है भी और यूं समझे तो मुश्किल भी है। जिस बंदे के बारे में दिल में हसद पैदा हो रहा है, तन्हाई के अंदर 2-2 रकात पढ़कर उसके लिए दुआ करने की। अगर दुआ करेंगे ना तो नफ्स के ऊपर आले चलेंगे। मिसाल के तौर पर दिल अंदर से जल रहा है, अल्लाह ने किसी को माल दिया है, मिसाल के तौर पर मेरे भाई को अल्लाह ने माल दिया है, मुझे माल इतना नहीं दिया है, मेरे दिल में हसद हो रहा है, लेकिन मैं अल्लाह के सामने 2 रकात पढ़कर दुआ करूंगा कि या अल्लाह तूने मेरे भाई को माल दिया है, अल्लाह इसको और बरकत अता फरमा, और इसको हलाल रोजी अता फरमा, उसकी नस्लों को अता फरमा, उसको खुशी अता फरमा, उसकी नस्लों को खुशी अता फरमा। जब बंदा दुआ करेगा ना तो दिल के ऊपर आरा चलेगा। कैसे आरा चलेगा, शैतान फिर वसवसा डालेगा,
शैतान क्या कहेगा, तो अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ तो कर रहा है, और अल्लाह के नबी ने भी कहा है कि मुसलमान भाई अगर दुआ करता है किसी मुसलमान भाई के हक में तो वो दुआ कबूल हो जाती है। अगर तूने अपने भाई के लिए अगर ये दुआ कर ली और अगर वो कबूल हो गई तो वो तो मालदार बन जाएगा, तू तो गरीब का गरीब रहेगा। ये शैतान वसवसा डालेगा। उसको तोड़ने का तरीका भी बता देता हूं। उसको तोड़ने का तरीका क्या बताने का शैतान को, कि देख ठीक है मेरे भाई के हक में मेरी दुआ कबूल हो गई तो क्या हुआ, मेरे नबी ने आगे ये भी फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो अल्लाह एक फरिश्ते को मुकर्रर कर लेता है जो उस मांगने वाले के लिए दुआ करता है, और उसके बारे में क्या कहता है कि जो चीज तूने अपने मुसलमान भाई के लिए मांगी अल्लाह तबारक व तआला वो चीज भी तुझे अता फरमाए। मैंने अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ की, मैं मासूम नहीं हूं, हो सकता है कबूल, हो सकता है कबूल न भी हो। नबी के हदीस के मुताबिक अगर कबूल हो भी गई तो फरिश्ता मासूम मखलूक है, मासूम की दुआ रद्द नहीं होती है। जब फरिश्ते मेरे हक में दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला मुझे जरूर अता फरमाएंगे। मैंने अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ की, अल्लाह इसको माल अता फरमा, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की जात से कभी इस बात की उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी हलाल रोजी से महरूम नहीं रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी हलाल रोजी से महरूम नहीं रखेगा। ये मैंने एक मिसाल दी, इसी तरीके से हर मिसाल ले लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला किसी को इल्म दे रहा है, अल्लाह किसी को इज्जत दे रहा है, हम दिल में दुआ करें कि वाह अल्लाह ने मेरे भाई को अल्लाह इल्म दिया है, अल्लाह ने मेरे भाई से दीन का काम लिया है, चलो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं अल्लाह इससे मजीद दीन का काम ले। लेकिन ये दिल गुर्दे की बात होती है, ये आसान काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी करते रहने का, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक वक्त इंशाअल्लाह हमारे ऊपर वो आएगा कि हमारे दिल के अंदर से हसद की बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लड़कों के दरमियान भी यही वाकया पेश आया था। मैंने कहा ना जन्नत में एक गुनाह हुआ था, वो भी हसद का हुआ था, जो शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर किया। शैतान ने भी तो ये सोचा था ना पहले, हो सकता है कि शैतान ने सबसे पहले हसद का गुनाह किया हो कि यार अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और फरिश्तों और सबको आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने का कहा, तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा क्यों नहीं करवाया, यानी अल्लाह ने मुझे इतना मुअज्जज क्यों नहीं बनाया कि अल्लाह फरिश्तों को यूं कहता कि तुम उसको शैतान को सजदा करो। ये हसद हुआ, और हसद की बीमारी की वजह से ही वो तकब्बुर के अंदर मुब्तला हुआ, जिसके बारे में उसने अल्लाह तबारक व तआला के सामने कहा खलक़तहु मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं उसको कैसे सजदा करूं, आपने इसको मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया है। और दुनिया के अंदर भी यही हुआ था। अब वाकया सुने, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए ना, ये वाकया कुरान करीम में सूरह माइदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 6ठे पारे में बयान किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो चूंकि अल्लाह तबारक व तआला को एक औलाद का निज़म चलाना था कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नत ये जारी की कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया और हमारी दादी जान हजरत हव्वा को हर मर्तबा ट्विंस बच्चे पैदा होते थे, जिसे हम कहते हैं जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, हर मर्तबा एक लड़का और एक लड़की। हमारी शरीयत में बहन से निकाह जायज नहीं है, चाहे सगी बहन हो या ऊपर ट्विंस के जरिए से कोई बहन आई हो, उससे भी हमारी शरीयत में बहन से निकाह किसी भी हाल में जायज नहीं है। लेकिन उनकी शरीयत में जायज था, लेकिन जवाज की भी शक्ल अलग थी। किस तरीके से थी? मिसाल के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला जोड़ा पैदा हुआ, एक लड़का और एक लड़की। वो आपस में निकाह नहीं कर सकते थे, उनका आपस में निकाह हराम था। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया हज़रत हव्वा को जब दूसरा जोड़ा पैदा हुआ, दूसरे ट्विंस बच्चे पैदा हुए, तो वो आपस में अपना क्रॉस कनेक्शन कर देते थे। यानी पहले नंबर का जो ट्विंस बच्चा है वो दूसरे नंबर की ट्विंस बच्ची के साथ, और पहले नंबर की जो ट्विंस बच्ची है वो दूसरे नंबर की ट्विंस बच्चे के साथ। इस तरीके से इनका आपस में कनेक्शन हो जाता था और वो निकाह कर लेते थे। यही हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो लड़कों के दरमियान। एक लड़के का नाम था हाबिल और एक लड़के का नाम था काबिल। काबिल बड़ा है, हाबिल छोटा है। काबिल पहले हुआ है, हाबिल बाद में हुआ है। काबिल की जो बहन थी इसका नाम था अकलीमा। क्या नाम था? अकलीमा। और हाबिल की जो बहन थी इसका नाम था गालिबन बलूदा के ऐसा कुछ नाम था। मैं थोड़ा सा इसको भूल रहा हूं, सुबह में मैंने तफसीर में देखा था, बलूदा ऐसा कुछ नाम था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया काबिल को कि काबिल तुम निकाह करोगे हाबिल की बहन बलूदा के साथ, और हाबिल को कहा कि तुम निकाह करोगे काबिल की बहन अकलीमा के साथ। अब अल्लाह तबारक व तआला ने काबिल की जो बहन अकलीमा थी ना वो खूबसूरत ज्यादा थी, और हाबिल की जो बहन बलूदा थी वो खूबसूरत थी लेकिन कम थी, अकलीमा के मुकाबले में वो थोड़ी सी बदसूरत थी।
تو قابل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں کہا، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے نکاح کرو اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی رائے ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میں تو نکاح کروں گا اپنی سگی بہن جو میرے ساتھ جڑوا میں پیدا ہوئی ہے، جو میری ٹوینس بہن ہے، اس کے ساتھ، عقلی ماں کے ساتھ میں تو نکاح کروں گا، میں حابل کی بہن بلودہ سے نکاح نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ تو خوبصورت نہیں ہے، میں تو اسی سے کروں گا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا تم اس طریقے سے نہیں کر سکتے، وہ نہیں مانا، فرمایا کہ تم ایک کام کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی قربانی کو پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ سمجھ لے کہ وہ حق پر ہے، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی ہو وہ سمجھ لینا کہ وہ حق پر نہیں ہے، پھر آپ اپنے اعتبار سے پھر نکاح کر لینا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ واقعہ 6 پارے میں ہے، لیکن یہاں پر چونکہ حسد کا ذکر تھا اس لیے میں نے لگے ہاتھ اس کو ذکر کر لیا، ورنہ اگر اس واقعے کو اگر انتظار کرتے ہیں تو 3 سال یا 2 سال اور لگ جاتے ہیں، کیونکہ 6 پارے میں یہ واقعہ موجود ہے، اس لیے میں نے اس واقعے کو یہاں پر ایڈ کر لیا ہے، اچھی طریقے سے سننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر دو۔ جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ حابل جو تھا نا، حابل جو تھے وہ نیک تھے، وہ ان کے پاس بکریاں تھی، ان کے پاس مینڈے تھے، بکریاں جس کے پاس ہوتی ہے اس کے اندر ویسے بھی سکونت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک بہترین دمبا لیا اور اس کو لے کر آسمان یعنی پہاڑ کے اوپر گئے۔ قابل جو تھا نا وہ کھیتی کرنے والا بندہ تھا، تو اس نے اپنی کھیتی میں سے جو وغیرہ کچھ ہو گیا، جو بھی ہو، اس نے تھوڑی جو سڑی ہوئی تھی اس کو لیا اور اس کو بھی اس نے پہاڑ کے اوپر جا کر رکھ لیا۔ اس زمانے میں قربانی قبول کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، قبول کروانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی اپنی قربانی کو پہاڑ کے اوپر جا کر رکھ لو، پہاڑ سے سفید آگ آتی تھی، جس کی قربانی کو جلا لے، جس کی قربانی کو کھا لے تو وہ قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی کو وہیں پر چھوڑے رکھے اس کی قبول نہ ہوئی۔ جب یہ دونوں اپنی اپنی قربانیوں کو رکھنے کے لیے وہاں پر گئے نا، تو قابل نے اپنے دل میں یوں کہا کہ مجھے تو ویسے بھی قربانی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے رکھنی ہے، میرے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے قربانی میری قبول ہو یا نہ ہو، میں تو جو نکاح کرنے والا ہوں وہ اپنی سگی بہن عقلی ماں سے کرنے والا ہوں، وہ تو طے کر کے گیا تھا۔ انہوں نے قربانی رکھی، چنانچہ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابل کی قربانی کو قبول کر لیا، اس کو کھا گیا، اور قابل کی قربانی کو وہیں پر رکھا۔ یہاں پر سے اس کو ایک اور جھٹکا لگا، پہلا جھٹکا تو بیوی اپنی سگی بہن سے نکاح نہ کرنے کے بارے میں ہوا، اور دوسرا یہاں پر اس کو جھٹکا یہ لگا، حسد اس بات پر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو قبول کیوں کیا، میری قربانی کو قبول کیوں نہیں کیا، یہ اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا۔ وہ آ گئے، وقت گزرتا گیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے بتایا تھا کہ وہ ہندوستان سری لنکا کے اندر اترے تھے، اس وقت ہندوستان بڑا علاقہ تھا، وہ گئے مکۃ المکرمہ کعبہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ موقع پا کر قابل اپنے بھائی حضرت حابل کے پاس آیا، حابل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، حابل کے پاس وہ آیا، اور حابل سے آ کر کیا کہتا ہے، قال لأقتلنک، میں ضرور بھی ضرور اب تجھے قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو میری بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، میں تیری بہن کے ساتھ نکاح کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بہن تو تیری بہن سے خوبصورت ہے، میں تو اپنی بہن سے نکاح کروں گا۔ تو حابل نے یوں کہا کہ دیکھ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے باپ نبی ہے، اللہ نے ہمارے باپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا ہے، ہاں اگر تو قتل مجھے کرنا چاہتا ہے اور تو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے تو سن لے، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اگر تجھے اس پر حسد ہو رہا ہے کہ اللہ نے میری قربانی کو قبول کیا، تیری قربانی کو قبول نہیں کیا، تو اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی حضرات کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھا بھی دیا مجھے قتل کرنے کے لیے، تب بھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے بڑھانے والا نہیں ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کے پالن ہار ہے، انی اريد ان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں تو چاہتا ہوں کہ جب تو میدان محشر میں اللہ کے سامنے جائے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، تو میرے اور اپنے دونوں کے گناہ لے کر جائے، بس تو جہنمی لوگوں میں سے ہو جائے گا، اور ظالمین کا اسی طریقے سے بدلہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں چلے گئے زیارت کے لیے، اب یہ موقع پا کر حضرت حابل کے پاس آیا اور حابل کو اس نے قتل کر دیا۔
اچھا قتل کرنے کا طریقہ بھی اس کو نہیں آتا تھا، تو شیطان انسان کی شکل میں اس کو بہکانے کے لیے آیا۔ شیطان نے کیا کیا؟ کوے کو لیا اور دو پتھر کے درمیان رکھ کر اس کو کچل ڈالا۔ اس کو یہاں سے آئیڈیا آ گیا کہ مجھے اپنے بھائی کو قتل کیسے کرنا ہے، چونکہ قتل کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ تو اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ کسی بندے کو مارا کیسے جاتا ہے، کیونکہ دنیا اس وقت شروع ہوئی تھی، دنیا میں اس وقت نئے نئے آئے تھے، یہ پہلا گناہ ہو رہا تھا اس طریقے سے۔ تو شیطان نے اس طریقے سے اس کو انسان کی شکل میں آ کر بتلا دیا۔ تو چنانچہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قابل نے حابل کو دو سر کے درمیان اس کے سر کو رکھا اور اس کے اوپر پتھر کے اوپر پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیا، اس کو شہید کر دیا۔ بعض مفسرین تو یہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حابل جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے اور اس نے آ کر ان کے سر کو پھاڑ ڈالا، کسی بھی طریقے سے پھاڑ ڈالا ہو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حابل نے جب قابل قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا تو وہ بالکل مطیع اور فرما بردار بن گئے تھے کہ جا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے قتل کر دے، میں اپنے ہاتھ کو روکوں گا نہیں تجھے قتل کرنے کے لیے۔ اس شریعت میں ہو گیا اس طریقے سے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو قتل کر رہا ہے تو آپ بچانے کے لیے بھی اپنے ہاتھ کو نہ آگے بڑھائے، صبر کر لے، اللہ کے پاس بدلہ لے لے، سامنے والا بندہ گنہگار ہو جائے گا۔ بہرحال جو بھی ہوا ہو، قابل نے اپنے بھائی حضرت حابل کو اس طریقے سے شہید کر لیا۔ اب اس نے شہید تو کر لیا، اب شہادت کے بعد دنیا کے اندر حالات کی تبدیلی کیا آئی؟ پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا نا، تو دنیا میں کسی درخت کے کانٹے نہیں تھے، کسی درخت کے کانٹے نہیں تھے۔ جیسے یہ گناہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کے اندر کانٹے لگا دیے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ کھانا کبھی خراب نہیں ہوتا تھا تو کھانا خراب ہونے لگا، میوے کبھی کھٹے نہیں ہوتے تھے، خراب نہیں ہوتے تو میوے خراب ہونے لگے، اور اسی طریقے سے پانی وہ ہمیشہ ایک جگہ پر ٹھہرا رہتا تھا، وہ چلتا نہیں تھا تو پانی نے بہنا شروع کر لیا، اور اسی طریقے سے جو مٹی اور جو دھول ہوتی ہے وہ دھول کبھی اٹھتی نہیں تھی، وہ بالکل اپنی جگہ پر رہتی تھی، تو وہ دھول بھی اڑنا شروع ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ضرور اس دنیا کے اندر کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے کہ اس طریقے سے درختوں کے کانٹے نکل آئے اور اس طریقے سے میوے کھٹے ہونے لگے ہیں، ضرور اس دنیا کے اندر کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس چیز کو محسوس کر لیا، اچھا قابل نے جب حابل کو قتل کر دیا تو 7 دن تک تو زمین پیاسی رہی، زمین نے پانی نہیں پیا، کچھ بھی نہیں پیا، اور 7 دن کے بعد اس نے حضرت حابل کا جو خون تھا نا اس کو پی لیا، ختم ہو گئی بات۔ حضرت آدم علیہ السلام جب قابل کے پاس آئے تو قابل کو کہا کہ تیرا بھائی کہاں ہے، حابل کہاں ہے؟ تو حابل نے کہا کہ مجھے کیا پتا، میں اس کا کوئی نگرانی کرنے والا تھوڑی ہوں، میں اس کا کوئی ہلاک کرنے والا تھوڑی ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے پتا ہے، اس لیے کہ حابل کا خون یہ زمین سے مجھے چیخ چیخ کر چلا کر مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر لیا کہ وہ خون کو نہیں پیے گی۔ اس لیے آپ دیکھ لینا، اگر آج کی تاریخ میں بھی اگر آپ کسی جانور کو ذبح بھی کرتے ہیں اور جو خون اگر زمین کے اوپر نکلتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، لیکن پانی کی طرح زمین اس کو پیتی نہیں، پیتی ہے زمین؟ نہیں پیتی ہے، وہ خون وہیں پر پڑا رہتا ہے۔ ہم پانی ڈالتے ہیں تو پانی اندر چلا جاتا ہے، خون بھی تو پانی کی طرح لکوڈ ہے، وہ کیوں اندر نہیں جاتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب سے حرام کر لیا ہے۔ جب اس نے قتل تو کر لیا، اب قتل کرنے کے بعد اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اپنے بھائی کو اب دفن کیسے کروں، چونکہ قتل بھی پہلا تھا، اب دفن بھی پہلا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام چلایا۔ نظام کیا چلایا؟ فبعث اللہ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ جب اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کے اوپر ابھارا تو اس نے قتل بھی کر لیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فاصبح من الخاسرین یا فاصبح من النادمین بھی شاید آگے کہیں پر آئے گا، اور اس کے دل کے اندر ندامت بھی ہوئی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو ندامت پھر کس بات کی ہوئی تھی، کس بات کی وجہ سے اس کو پشیمانی ہوئی کہ میں نے یہ کیا کر لیا؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں حابل کو دفن کس طریقے سے کروں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ندامت ہوئی ہو یا جو بھی ہو، بہرحال اس کو افسوس ہوا۔ اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور اس کوے نے اپنے دوسرے بھائی کوے کو زمین کھرید کر اس کو اندر دفن کر لیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاوے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرے۔
تو اس نے کیا کہا؟ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، کہ کاش، کاش یہ مجھ سے کیا ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا اس طریقے سے، فاصبح من النادمین، پھر وہ پشیمان ہوا۔ تو اس طریقے سے قابل حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل بھی کر دیا، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ چلو تو اس نے قتل کیا، گناہ یقیناً کیا، لیکن چلو قتل کر لیا اس نے۔ اس سے آگے اب دیکھو کہ شیطان اس کو کیا کرواتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو دھتکار دیا کہ تو یہاں سے نکل جا، اب تیری یہاں پر جگہ نہیں ہے۔ تو وہ اپنی ضد کے اوپر رہا اور اپنی وہی بہن جس کے ساتھ نکاح اس کا جائز نہیں تھا، اکلیمہ کے ساتھ، اسی اکلیمہ کو اس نے اٹھایا اور یمن کے اندر عدن نام کا ایک شہر ہے، وہاں پر وہ لے کر چلا گیا۔ اب شیطان اس کے پاس آیا، اب تک تو مسلمان تھا، شیطان اس کے پاس آیا اور آ کر اس نے کیا کہا؟ تجھے پتا ہے کہ اللہ نے حابیل کی قربانی کو کیوں قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ، حابیل کی قربانی کو اللہ نے اس لیے قبول کر لیا کہ حابیل جو تھے نا وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس لیے دیکھ آگ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا اور تیری قربانی کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ تو اللہ کو مانتا تھا، حابیل تو آگ کو مانتا تھا۔ شیطان نے جھوٹ کے ذریعے سے اس کو اس طریقے سے ورگلایا۔ تو اس نے کیا کہا کہ چلو آج سے میں بھی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرنا شروع کر لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے آگ کی بھی پوجا کرنا شروع کر لی۔ ایک حسد کا گناہ، اس نے اس سے قتل بھی کروایا، اس نے نہ جانے کتنے اس سے گناہ بھی کروائے، اور آخر میں جاتے ہوئے اسی حسد کی بیماری نے اور اسی حسد کے گناہ نے اس کو ایمان سے بھی نکال دیا۔ اب میں اور آپ ذرا سوچیں کہ میں اور آپ اپنے کتنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے اوپر اس طریقے سے حسد کرتے ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ حسد کی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری، آپ کی اور پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ اس کے متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ جب آئے گا وقت، آگے یہی واقعہ آئے گا یا حسد کی جب ذکر آئے گا تب وہاں پر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب آئندہ سوموار کو انشاءاللہ اب بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہوگا۔ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے بارے میں واقعات آئیں گے اور بڑے دلچسپ واقعات آئیں گے۔ جس طریقے سے آپ آج تک یہاں پر آئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طریقے سے اللہ نے چاہا تو آپ آئیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔